کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اپنا جھنڈا بننے سے پہلے ایک مکمل ٹرین کا نیٹ ورک موجود تھا؟ یعنی ہمارا ملک تو بعد میں بنا مگر ریلوے سسٹم پہلے سے تھا۔ مگر آج وہی ریلوے سسٹم خسارے میں ہے جسے ہم نہیں نکال پا رہے، کیونکہ جو قیمتی نظام ہمیں ورثے میں ملا ہم نے اس کو تباہ کر دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا لاس نہیں ہے۔ اگر ہم فائنینشلی دیکھیں تو پاکستان ریلویز نے پچھلے سال کمائے صرف اور صرف 92 ارب روپے اور خرچ کیے پورے 153 ارب روپے، یعنی صرف ایک سال میں 61 ارب روپے کا نیٹ لاس، مطلب کمائی 54، خرچہ روپیہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اسی لاس میں جاتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے پاس ملک کی سب سے قیمتی کمرشل زمینیں ہیں اور تاریخ میں سب سے زیادہ کمائی کا ریکارڈ بھی اسی نے بنا ہے، پھر بھی یہ اربوں کا نقصان کیوں؟ کیا یہ صرف مس مینجمنٹ ہے یا اس کے پیچھے 150 سال پرانی ایک ایسی کہانی چھپی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا؟ آج ہم پاکستان ریلویز کی مکمل کہانی سمجھیں گے، شروع سے آج تک۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے، یہاں پر ہم روز بڑی خبروں کے پیچھے چھپی اصل کہانی کا انالیسس کرتے ہیں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ پہلی ریل 1981 یا 1971 میں نہیں بلکہ 1861 میں چلی تھی اور پاکستان بنا 1947 میں، مطلب آزادی سے پورے 86 سال پہلے ہمیں ریلوے مل چکی تھی۔ مگر بھائی یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1855 سے، جب لندن میں ایک کمپنی رجسٹرڈ ہوئی جس کا نام تھا سندھ ریلوے کمپنی، جس نے 13 مئی 1861 کو کراچی سے کوٹری تک کا تقریباً 170 کلومیٹر کا روٹ عوام کے لیے کھول دیا۔ یہ اس علاقے کی پہلی ریل تھی جو آج پاکستان کہلاتا ہے۔ مگر بھائی یہ ریل مسافروں کے آرام کے لیے نہیں بنی تھی، اس کا اصل مقصد تھا سندھ کا را مٹیریل جلدی سے کراچی پورٹ تک پہنچانا اور وہاں سے کارگو جہازوں کے ذریعے برطانوی انڈسٹری کو سپلائی کرنا۔ یعنی یہ ایک پیور سپلائی چین تھی، صرف ان کے اپنے بزنس کے لیے۔ لیکن یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ بھی ہے۔ اس ریلوے لائن کے چیف انجینئر نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ مقامی لوگوں نے زندگی میں کبھی ایسا انجن نہیں دیکھا تھا، تو وہ اسے کسی جادو سے چلنے والی چیز سمجھتے تھے اور اکثر تو خوف کے مارے اسے شیطان کہتے تھے۔ خیر یہ نیٹ ورک جنگل کی آگ کی طرح تیزی سے پھیلتا گیا۔ 1870 میں 4 چھوٹی کمپنیز مل کر ایک ہوئیں اور پھر 1876 میں لاہور سے پشاور تک کی تاریخی لائن بچھائی گئی اور آخرکار 1886 میں 6 بڑی کمپنیز کو مرج کر کے ایک بہت بڑا سرکاری ادارہ بن گیا جس کا نام تھا نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلوے۔ اور یہی وہ تاریخی ادارہ ہے جس کی بنیادوں پر آج کا پاکستان ریلوے کھڑا ہے۔ اسی دوران برٹش گورنمنٹ نے بلوچستان کے قلعہ عبداللہ میں پہاڑ کا پیٹ کاٹ کر تقریباً 3.9 کلومیٹر لمبی سرنگ بنا دی جسے خوجک ٹنل کہتے ہیں۔ جب 1891 میں پہلی بار ٹرین کا انجن اس سرنگ سے گزرا تو یہ پورے ایشیا کی سب سے لمبی اور دنیا کی چوتھی سب سے بڑی سرنگ کہلائی، اور 2018 میں لواری ٹنل بننے سے پہلے تک یہ پاکستان کی سب سے لمبی سرنگ کہلاتی تھی۔ یہ ٹنل اندر سے اتنی سیدھی ہے کہ ایک کونے سے کھڑے ہو کر آئینے کی روشنی دکھائیں تو وہ دوسرے اینڈ تک صاف نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1975 سے 2005 تک ہمارے 5 روپے کے نوٹ کے بیک سائڈ پر اسی خوجک ٹنل کی تصویر چھپی ہوتی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انگریزوں نے مسافروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے بزنس کے لیے بنائی تھی، کیونکہ انگریز کو ہر وقت ایک ہی خوف کھایا جاتا تھا کہ کہیں روس افغانستان کے راستے برٹش انڈیا پر حملہ نہ کر دے۔ بس اسی لیے چمن اور خیبر کے پاس کی طرف یہ ٹریک بچھائے گئے تھے۔ یعنی برٹش راج سے جو ہمیں ریلوے کا ورثہ ملا وہ دراصل کوئی پبلک ویلفیئر یا ترقی کا نیٹ ورک ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ ایک امپائر کا دفاع کرنے کے لیے ایک ملٹری ڈیفنس سسٹم تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آزادی سے لے کر آج تک ہم نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اس ملٹری نظام کو ایک ماڈرن اور پروفیٹیبل کمرشل سسٹم میں کیسے بدلنا ہے۔ خیر واپس آ جاتے ہیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہمارے حصے میں کوئی چھوٹا موٹا انفراسٹرکچر نہیں بلکہ تقریباً 8122 کلومیٹر لمبا ایک وسیع ٹریک آیا اور سب سے بڑھ کر ایک ایکسپیرینس اسٹاف ملا۔ ایسا نہیں ہے کہ ریلوے سسٹم پاکستان کے حصے میں آتے ہی لاس میں چلا گیا۔ 1950 اور 1960 پاکستان ریلوے کا گولڈن ایرا تھا۔ پاکستان ریلوے پورے ملک کا 73% فریٹ ٹریفک اکیلے بیئر کرتی تھی اور ملک کے 41% مسافر صرف ٹرینوں پر سفر کرتے تھے۔
یہی وہ دور تھا جب 1964 میں کراچی کو اپنے تاریخی سرکولر ریلوے KCR ملی۔ اپنے عروج کے دنوں میں یہ سرکولر ریلوے روزانہ 104 ٹرینز چلاتی تھی، جس سے سالانہ لاکھوں مسافر سفر کرتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے پہلے ہی سال شاندار پروفٹ کما کر دیا تھا۔ یعنی اس وقت ہم نے جہاں سرمایہ لگایا وہاں ہمیں بہترین آؤٹ پٹ بھی ملا۔ تو بھائی پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ پروفیٹیبل سسٹم زمین بوس ہو گیا؟ تو 1977 اور 1978 میں اس کہانی میں ایک بڑا ٹوئسٹ آیا جب ملک میں ویٹ کرائسس شروع ہوا۔ کراچی پورٹ پر امپورٹڈ مال اور ویٹ کے پہاڑ لگ گئے، لیکن ریلوے کے پاس اتنی بڑی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ اس ایمرجنسی سچویشن میں اتنا گندم اندرون ملک پہنچا سکے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے 20 جولائی 1978 کو حکومت نے ایک نیا ادارہ بنا دیا جس کا نام تھا نیشنل لاجسٹک سیل۔ اس وقت اس کا مقصد پورٹ کو خالی کرنا تھا۔ ٹرکس کے ذریعے سارا سامان ملک کے تمام حصوں تک پہنچا دیا گیا، مگر افسوس یہ ٹیمپریری سولوشن ہمیشہ کے لیے ریلوے کا حصہ بن گیا، اور جو ریلوے کی سب سے زیادہ بڑی کمائی کا ذریعہ تھا یعنی فریٹ سروس، وہ پٹری سے اتر کر سڑک پر چلی گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فریٹ سروس میں ریلوے کا شیئر 73% سے گر کر صرف 4% رہ گیا، اور پیسنجر کا شیئر 41% سے کم ہو کر صرف 10% پر آ چکا ہے۔ آج پاکستان کا 96% گڈز اور 92% مسافر سڑکوں اور ہائی ویز کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ یہاں کسی ایک ادارے کو بلیم کرنا بالکل غلط ہوگا، کیونکہ یہ مسئلہ کسی ادارے کا نہیں بلکہ ہماری نیشنل پالیسی کا ہے۔ جب حکومت نے اپنی پریورٹیز بدل کر روڈ کو پریفیئر کیا اور ریلوے کو بالکل اگنور کر دیا تو پھر رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ خیر، اب آتے ہیں پاکستان کے آج کے فائنینشل اکاؤنٹس کی طرف۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی حالیہ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پچھلے مالی سال میں ریلوے کا ریونیو صرف 92 ارب روپے تھا، لیکن اس کے مقابلے میں ایکسپنسز 153 ارب روپے تک جا پہنچے۔ مطلب ایک ہی سال کے اندر 61 ارب روپے کا نیٹ لاس۔ بھائی یہ لاس پچھلے سال کے نقصان سے بھی پورے 10 ارب روپے زیادہ ہے، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اسی سال وفاقی حکومت نے ریلوے کا سسٹم چلانے کے لیے 64 ارب روپے کی گرانٹ بھی دی، اور اوپر سے تقریباً 35 ارب روپے کی کیپٹل انویسٹمنٹ بھی جھونک دی۔ یعنی جو ادارہ خود سال بھر میں صرف 92 ارب کما رہا ہے، اسے اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے تقریباً 99 ارب روپے کا فائنینشیل بیک اپ چاہیے تھا۔ اسی آڈٹ رپورٹ میں 11 ارب روپے کی ارریگولیشنز بھی پکڑی گئیں۔ اس آڈٹ رپورٹ کے سامنے آتے ہی وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ایک ایمرجنسی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے بڑا دعویٰ کیا کہ پاکستان ریلوے نے اس مالی سال میں تاریخ کی سب سے زیادہ ریکارڈ کمائی کی ہے، جو کہ پورے 115 ارب روپے بنتی ہے، یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 24% کا شاندار اضافہ۔ وزیر صاحب کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہمارا آپریٹنگ کاسٹ ریشیو بھی بہتر ہو کر اب 85% پر آ چکا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ خود وزیر صاحب نے یہ بھی پریس کانفرنس میں تسلیم کیا کہ اس ریکارڈ توڑ کمائی کے باوجود ہمارا ادارہ آج بھی نیٹ لاس یعنی خسارے میں ہی چل رہا ہے۔ ابھی میں 6 تاریخ کو لاہور اپنے ہیڈ کوارٹر میں بریک اپ کے ساتھ آؤں گا، جس میں بتاؤں گا کہ 115 ارب پاکستان ریلوے کی تاریخ 78 سالہ تاریخ میں، میں کہتا ہوں باہر بیٹھ کے باتیں کرنا اور اس ٹوٹے پھوٹے نظام کے ساتھ کام کرنا اور رزلٹ دینا، 115 ارب کی ارننگ جو ہے وہ ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ تو بھائی ہم عوام کس کی بات پر یقین کریں؟ آڈٹ رپورٹ کے ان آفیشل کاغذات پر یا وزیر صاحب کے ان کلیمز پر؟ اگر ہم اس 61 ارب روپے کے لاس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو ریلوے کو ہر مہینے تقریباً 5 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے، یعنی ایک دن 16 کروڑ روپے کا نقصان، اور ہر گھنٹے میں تقریباً 68 لاکھ روپے کا نقصان۔ یعنی جتنی دیر میں آپ تھنک ٹوڈے کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اتنی ہی دیر میں پاکستان ریلوے لاکھوں روپے کے مزید لاس کی دلدل میں جا چکی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اربوں کا خسارہ جاتا کہاں ہے؟ تو بھائی اس کا جواب خود سیکریٹری ریلوے نے سینٹ کی کمیٹی کے سامنے رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان ریلوے کے کل بجٹ کا تقریباً 95% حصہ صرف 3 چیزوں میں جاتا ہے: امپلائیز کی سیلریز، ریٹائرڈ لوگوں کی پینشن اور ٹرینوں کا امپورٹڈ ڈیزل آئل۔ آپ خود سوچیں، پورے سسٹم کی مینٹیننس اور اسے اپ گریڈ کرنے کے لیے جو بجٹ بچتا ہے وہ تو صرف 5% ہے۔ یعنی جس ٹریک پر آپ سفر کرتے ہیں اس کے حصے میں پورے بجٹ کا صرف 20واں حصہ آتا ہے۔ یہ صرف کوئی مالی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر کی تباہی ہے۔
اب آپ پینشن کا ڈیٹا ہی دیکھ لیں، پچھلے سال پینشن تقریباً 62 ارب روپے ادا کی گئی ہے۔ سوچیں ذرا، جس ادارے نے ٹوٹل کمائی ہی 92 ارب روپے کی ہو، اس سال صرف گھر بیٹھے لوگوں کی پینشن کا بوجھ 62 ارب روپے ہو۔ پاکستان ریلوے کی آفیشیل ایئر بک کے مطابق آج ایکٹیو ملازمین کی تعداد تقریباً 58,000 ہے، جبکہ پینشن لینے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے بھائی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ریلوے پر اپنے ہی ملازمین کے تقریباً 21 ارب روپے کے واجبات بھی باقی ہیں۔ مارچ 2023 کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے ملازمین کو آج تک ان کے فنڈز نہیں ملے۔ ہزاروں گریجویٹی کیسز کے تقریباً 10 ارب روپے ریلوے ڈپارٹمنٹ نے دبا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اب ذرا ریلوے کی قیمتی کمرشل زمینوں کا حساب بھی دیکھ لیں۔ یہ تو ہوگا امپلائیز کی سٹوری، اب ذرا ریلوے کی قیمتی کمرشل زمینوں کا حساب بھی دیکھ لیں۔ وزارت ریلوے نے قومی اسمبلی کو جو آفیشیل ڈیٹا دیا ہے، اس کے مطابق پاکستان ریلوے کے پاس ملک بھر میں تقریباً 1,68,000 ایکڑ زمین موجود ہے۔ اس میں سے تقریباً 13,000 ایکڑ زمین یعنی 7.5% حصہ انکروچمنٹ کی زد میں ہے۔ حیرانی ہوگی آپ کو یہ جان کر، لیکن اس قبضہ شدہ زمین میں سے تقریباً 4,000 ایکڑ پر کسی مافیا کا نہیں بلکہ خود سرکاری اداروں کا ہی غیر قانونی قبضہ ہے۔ یعنی کوئی عام غریب شہری ریلوے کی زمین پر جھگی ڈالے یا قبضہ کرے تو اس پر فوری FIR بنتی ہے، گرفتاری ہوتی ہے اور اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ بلڈوزرز لے کر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بڑا ادارہ ریلوے کی زمین پر قبضہ کر لے تو فائلوں میں اسے بڑی ہی خوبصورتی سے ریگولرائزیشن کا نام دے دیا جاتا ہے۔ خیر، یہ تو پروفٹ لاس کی بات ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں ٹرین سروس کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلویز کی ٹرینوں کے وقت کی پابندی یعنی ٹائم ٹیبل پنکچویلٹی 59% سے بھی گر کر اب صرف 42% پر آ چکی ہے۔ اس کے پیچھے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے 63% سے زائد انجن 20 سال سے زیادہ پرانے ہو چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نخواستہ کہیں ایک بھی ٹرین خراب ہوئی تو ریلوے کا پورا نیشنل شیڈیول تاش کے پتوں کی طرح ہل جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہمارے 7,500 کلومیٹر کے اس وسیع نیٹ ورک میں صرف 1,000 کلومیٹر کے قریب ہی ڈبل ٹریک موجود ہے۔ باقی پورا سسٹم اب بھی، یعنی جب تک سامنے سے آنے والی ایک ٹرین گزر نہیں جائے گی تب تک دوسری ٹرین اسٹیشن پر کھڑی اس کا انتظار کرتی ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ اب اگر آگے آنے والی ایک ٹرین لیٹ ہے تو اس کے پیچھے آنے والی سب کی سب لیٹ۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کہانی کے سب سے اہم موڑ یعنی ML1 پروجیکٹ کی، جو 10 سال بعد 5 منظوریوں کے باوجود اب تک صرف فائلوں میں ہی ہے، یعنی کاغذوں کے اندر موجود ہے۔ اس کا کوئی پریکٹیکلی آپ آؤٹ کم نہیں دیکھ رہے، اور وجہ کلیئر ہے۔ حالیہ بجٹ میں ریلوے ڈیولپمنٹ کے لیے صرف 18 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ دوسری طرف نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے پورے 227 ارب روپے جاری کیے گئے۔ یعنی ملک ایک ہی ہے، ٹرانسپورٹ سیکٹر بھی ایک ہی ہے، لیکن سڑک اور ٹریک کے بجٹ میں پورے 12 گنا کا فرق ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جب گورنمنٹ ریلوے ٹریکس کو چھوڑ کر روڈز پر پیسہ بہائے گی تو پھر پروجیکٹ کیسے کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں پاکستان ریلویز کو اس خسارے سے نکالنے کا اصل اور مستقل سولوشن کیا ہے؟ کیا اسے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے PIA کی طرح، یا حکومت کو اپنی پریورٹیز چینج کرنی چاہیے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔